پھر آپ کا شورا کم پڑ جائے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے جو پینا چاہے گا وہ اجازت آپ سے طلب کرے گا، اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اجازت دیں گے تو وہ پی سکتا ہے، ورنہ یہ کھانے کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، پیا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال اور نظیر آپ دیکھ سکتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ بطور چٹنی دہی رکھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دہی ایک جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور لوگ جو ہیں پھر تذلیل بھی شروع کر دیتے ہیں اور آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں، جبکہ غلطی تو اپنی ہے۔ جو صاحب دعوت تھا اس نے دہی بطور چٹنی رکھا ہوا تھا، بطور مشروب تو نہیں رکھا ہوا تھا، اس کو غلط استعمال تو ہم نے خود کیا ہے اور خود ہی ہم شور کر رہے ہیں، قصور بھی ہمارا ہے۔ تو یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، یہاں تک ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے اتنی بھی رعایت رکھی ہے۔ آپ فرماتے کہ بھائی یہ کھانا بطور معقول استعمال ہوتا ہے، میں اس کو بطور مشروب استعمال کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے الگ سے اجازت لینا ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پیوں گا، ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہیں پی سکتا، اس لیے کہ جو اس کا عرف ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنے کے ہم لوگ پابند ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ رعایت رکھی گئی ہے میزبان کی کہ اس کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ آج ہم جو حال کرتے ہیں، میں ایک دعوت پہ گیا تو جب وہ بیرے کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لیں، تو وہ اس وقت جو حال ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو آپ یہاں دیکھیں۔ تو میں وہ جہاں وہ باورچی پکا رہا تھا وہاں چارپائی پہ جا کے بیٹھ گیا، تو جو بھی وہ سالن وغیرہ لے کے جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہی واپس آ جائے اور وہ کہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ لیگ پیس ڈالو، تو وہ مجھے وہ باورچی کہنے لگا کہ کاش کوئی ایسی مرغی دریافت ہو جائے جس کی صرف ٹانگیں ٹانگیں ہوں اور کوئی چیز ہو ہی نہ، باقی چیز تو کوئی کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اہل خانہ کی تذلیل کی جاتی ہے اور بار بار واپس پلٹا کر کے جو ہے وہ کھانے کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے اور اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، شاید آپ سمجھیں کہ ہم وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ عام سی باتیں کر رہے ہیں، یہ آداب معاشرت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آداب معاشرت کا لحاظ رکھیں۔ اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہے، حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میں نے 400 نبیوں سے ملاقات کی، 400 انبیاء سے ملاقات کی، اور ہر کی صحبت میں تھوڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو ان کے ملفوظات میں نے سنے تو وہ میں نے جمع کیے تو وہ 8000 کلمات ہو گئے جو نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ پھر میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا اور اس میں سے پھر میں نے جو ہے وہ 100 چیزیں الگ کی اور پھر اس کا خلاصہ تیار کیا، تو ان میں سے میں نے 8 کلمات کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ 8 کلمات 400 نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور ان 8 کلمات کے اندر پھر 2 کلمات کا میں نے انتخاب کیا، اور ان 2 کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر نیچی رکھو۔ یہ 400 نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے، جب کسی گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، وہاں جا کے تمہاری نظر آوارہ نہ ہونے پائے اور تمہاری نظر بے لگام نہ ہونے پائے، تمہاری نظر دریچوں اور کھڑکیوں سے جو ہے وہ کسی چیز کی تلاش میں بھٹکتی نہ پھرے، بلکہ تمہاری نظر جا کے اس گھر میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں یہ 400 نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے جس کی رعایت کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آداب مریض اور تیمارداری کے حوالے سے 2-1 باتیں کر کے اپنی بات کو مزید مختصر کروں گا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے
تو بیمار جو ہے اس کو یہ ادب دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے، اور جو باقی اس کے تیماردار ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی دلجوئی کے لیے بھرپور کوشش کریں اور اس سے تعلق والے لوگ اس کا حال پوچھنے جائیں۔ لیکن بہترین تیمارداری یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا جائے، یعنی بہترین تیمارداری یہ ہے سرعت القیام، کہ جلدی اٹھ جائیں، جا کے اس کے ساتھ جم کے بیٹھ نہ جائیں۔ تم تو فارغ ہو اور وقت آج تمہیں ملا ہے تو گھنٹوں بیٹھنے کا تمہارا پروگرام ہے، لیکن مریض کے کئی معاملے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ افراد کے ہجوم سے گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے بہترین تیمارداری کا ادب یہ ہے کہ سرعت القیام، جلدی سے اٹھ کھڑا ہو اور تھوڑی دیر مہمان جو ہے وہ بیمار کے پاس بیٹھے۔ یہ جو ہے وہ انتہائی اہم ادب ہے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے، اور پھر جو بیمار ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائے، نہ یہ کہ اس کو جس مرض میں مبتلا ہے اس حوالے سے کوئی ایسی خوفناک بات سنا آئے کہ جس سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے۔ تو اس کو دعا بھی دے اور اس کی صحت و عافیت کے لیے اللہ سے آرزو بھی کرے، اور اس کو بھی کوئی اچھی بات کر کے صبر کی تلقین کر کے آئے، نہ یہ کہ اس قبیل کے مبتلا کسی مریض کا حوالہ دے کہ وہ بھی اس مرض میں تھا، وہ تو بیچارہ بچہ نہیں ہے، اس کا تو مرض اور ہی زیادہ بڑا ہے۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ڈاکٹر ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور اس کی بیماری کی تکلیف اور بڑھ جائے، بلکہ یہ ادب ہے کہ سرعت القیام، جلدی اٹھ کے آ جائے اور صرف معقول بات کرے۔ اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے آداب کی رعایت رکھیں۔ مسجد کے آداب یہ ہیں کہ چھوٹا بچہ جو آداب مسجد نہیں جانتا اور جو مجانین ہیں ان کو مسجد میں نہ جانے دے، روک دے ان کو مسجد سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی چھت پہ نہ چڑھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ جس کی دھمک محسوس ہو، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، بلکہ اعلی حضرت علیہ رحمہ آپ جب چراغ روشن کرنا ہوتا تھا، دیا، وہ پہلے دور کے اندر وہ سرسوں کا تیل ڈالتے تھے، مٹی کا تیل اس لیے نہیں ڈالتے تھے کہ اس کی بدبو ہوتی ہے، تو سرسوں کا تیل ڈال کر کے جو ہے وہ دیا روشن کیا کرتے تھے۔ تو اعلی حضرت دیا روشن کرنے کے لیے دیے کو مسجد سے باہر لاتے اور پھر اس کے بعد اس کو آگ دیتے، پھر اٹھا کے جا کے مسجد میں رکھتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دیا سلائی ہے اس کا جو مسالہ ہے اس کے اندر گندک شامل ہے، اور جب ہم آگ لگاتے ہیں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو گندک کے جلنے کی بو پیدا ہوتی ہے، تو مسجد کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ مسجد میں اتنی بو بھی پیدا نہ ہونے پائے۔